عمران خان پر ان کے مخالفین کی طرف سے ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پرانے سیاسی ساتھیوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ ساتھی جو عمران خان کے ساتھ تحریک انصاف کی بنیاد رکھنے والوں میں سے تھے۔ یہ بات کچھ افراد کی حد تک صحیح بھی ہو سکتی ہے، مگر کچھ ناموں پر آ کر یہ الزام اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک سیاسی شخصیت آج ہماری ویڈیو کا موضوع بھی ہیں۔ اس بات کے کبھی امکانات بھی ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ اسی سیاسی شخصیت کو ایک بڑی اور بھاری ذمہ داری نبھاتے ہوئے بھی دیکھیں۔ دوستو، اسٹوڈیو ون کی ایک اور منفرد علمی اور معلوماتی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سب دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ڈاکٹر عارف الرحمان علوی، جنہیں زیادہ تر لوگ ڈاکٹر عارف علوی یا صرف عارف علوی کے نام سے جانتے ہیں۔ عارف علوی کی پیدائش 29 جولائی 1949 کو کراچی کے ایک پڑھے لکھے اور مذہبی گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والد ڈاکٹر حبیب الرحمان الہی علوی پیشے کے اعتبار سے ایک ڈینٹسٹ تھے۔ ڈاکٹر حبیب قیام پاکستان سے پہلے انڈیا میں اپنا کلینک چلاتے تھے اور وہ مشہور ہندوستانی سیاسی شخصیت پنڈت جواہر لال نہرو کے ذاتی معالج بھی تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ڈاکٹر حبیب کراچی منتقل ہو گئے اور کراچی صدر میں اپنا کلینک چلانے لگے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کے ڈاکٹر حبیب کے نام تعریفی خط آج بھی ڈاکٹر عارف علوی کی فیملی کے پاس موجود ہیں۔ تعلیم اور حصول علم سے محبت چونکہ اس گھرانے میں ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی، سو عارف علوی نے اس روایت کو برقرار رکھا۔ وہ بچپن ہی سے ایک انتہائی لائق اور قابل طالب علم رہے۔ عارف علوی نے ابتدائی تعلیم کراچی ہی میں مکمل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی گریجویشن کی ڈگری ڈینٹسٹری یا اردو زبان میں دندان سازی میں ڈی مونٹمورنسی کالج آف ڈینٹسٹری سے حاصل کی۔ بیچلرز مکمل کرنے کے بعد عارف علوی نے امریکہ کا رخ کیا، جہاں سے 2 مختلف یونیورسٹیز سے انہوں نے 2 ماسٹرز کی ڈگریاں مکمل کی۔ عارف علوی نے اپنی پہلی ماسٹرز کی ڈگری 1975 میں یونیورسٹی آف مشیگن سے پروستھوڈونٹکس کے شعبے میں مکمل کی۔ انہوں نے اپنی دوسری ماسٹرز کی ڈگری 1984 میں یونیورسٹی آف پیسیفک سے آرتھوڈونٹکس کے شعبے میں مکمل کی۔ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد عارف علوی کو امریکہ کے نامور ہاسپٹل سے نوکری کی پیشکش کی گئی، لیکن عارف علوی نے اپنے ملک کو اپنی ذات پر ترجیح دی۔ وہ پاکستان واپس آ کر اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ دوستو، کیا عارف علوی کا پاکستان واپس آنے کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنا جواب ضرور بتائیں۔ عارف علوی نے پاکستان واپس آ کر کراچی میں بطور ڈینٹسٹ اپنی پریکٹس کا آغاز کیا۔ اپنی پروفیشنل زندگی میں عارف علوی نے کئی کامیابیاں سمیٹیں۔ وہ پاکستان ڈینٹل ایسوسی ایشن کے صدر رہے۔ پاکستان ڈینٹل ایسوسی ایشن کا آئین ڈاکٹر عارف علوی کا لکھا ہوا ہے۔ وہ پاکستان انٹرنیشنل ڈینٹل کانفرنس کے چیئرمین اور پیٹرن بھی رہے۔ عارف علوی ایشیا پیسیفک ڈینٹل فیڈریشن کے صدر بھی رہے۔ 2007 میں ڈاکٹر عارف علوی پہلے پاکستانی ڈینٹسٹ تھے کہ جنہیں FDI ورلڈ ڈینٹل فیڈریشن میں بطور کونسلر منتخب کیا گیا۔ اس سے پہلے یہ اعزاز کسی پاکستانی ڈینٹسٹ کے پاس نہ تھا۔ 100 سے زائد ممالک کے ڈینٹسٹ نے ڈاکٹر عارف علوی کے حق میں ووٹ دیا۔ عارف علوی شادی شدہ ہیں اور ان کی اہلیہ کا نام سمینہ علوی ہے۔ ان کا ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں ہیں اور تمام کے تمام بچے شادی شدہ ہیں۔ ڈاکٹر عارف علوی کا شمار پاکستان کے سب سے مشہور اور بہترین ڈینٹسٹ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کراچی میں اپنا ایک جدید سہولیات سے آراستہ ڈینٹل ہاسپٹل بنایا ہوا ہے، جسے ان کا بیٹا ڈاکٹر عواب علوی سنبھالتے ہیں۔ ڈاکٹر عارف علوی ایک مذہبی رجحان رکھنے والے مسلمان ہیں۔ نہ صرف وہ بلکہ ان کی پوری فیملی کا مذہب سے ایک خاص لگاؤ ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ عارف علوی اور ان کی فیملی کی 2 عادات سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ پہلی یہ کہ عارف علوی اور ان کی فیملی کے تمام افراد 5 وقت کے نمازی ہیں۔ مغرب کی نماز عارف علوی کے گھر میں باجماعت ادا کی جاتی ہے، جس میں گھر کی خواتین بھی شامل ہوتی ہیں۔ امامت عارف علوی خود کرتے ہیں۔ اگر وہ موجود نہ ہوں تو ان کا بیٹا ڈاکٹر عواب علوی جماعت کی امامت کرتے ہیں۔ بقول عارف علوی اس عمل سے گھر کے بچوں میں نماز اور دین سے متعلق آگاہی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ دوستو، کیا عارف علوی کی یہ بات آپ کو ٹھیک لگتی ہے یا غلط؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔
دوسری یہ کہ عید کی نماز عارف علوی اور ان کی فیملی کے تمام افراد مسجد میں باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر عارف علوی کی سیاسی زندگی اور اس سے جڑی ان کی ایک طویل جدوجہد پر۔ عارف علوی سیاست میں افلاطون، مولانا ابوالعلا صاحب مودودی اور کارل مارکس سے خاصے متاثر ہیں۔ سیاست عارف علوی کے خون میں شامل ہے۔ بقول عارف علوی کے وہ ڈینٹسٹ بعد میں ہیں اور ایک سیاستدان پہلے۔ عارف علوی کالج ہی کے زمانے سے سیاست سے وابستہ ہو گئے تھے۔ 1969 میں جنرل ایوب خان کی حکومت کے خلاف ایک مظاہرے میں ان کو 2 گولیاں لگیں۔ بقول عارف علوی وہ گولیاں آج بھی ان کے جسم کے اندر موجود ہیں۔ کئی مہینوں تک ان کا ایک ہاتھ مفلوج رہا۔ انہیں اندیشہ تھا کہ شاید اب وہ دوبارہ اپنے ڈینٹسٹری کے شعبے سے منسلک نہ ہو سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا کرم کیا اور وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ عارف علوی ہمیشہ سے جمہوری نظام حکومت کے حامی رہے ہیں۔ عارف علوی نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز جماعت اسلامی سے منسلک ہو کر کیا۔ وہ شروع کے دور میں جماعت اسلامی کے پولنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتے رہے۔ 1979 میں عارف علوی کو جماعت اسلامی نے صوبائی اسمبلی سندھ کے الیکشن میں اپنا امیدوار نامزد کیا، لیکن وہ الیکشنز نہ ہو سکے۔ کچھ عرصے بعد ڈاکٹر عارف علوی نے جماعت اسلامی سے اپنی راہیں جدا کر لیں۔ ایک عرصے تک عارف علوی عملی سیاست میں اپنے پیر نہ جما سکے۔ پھر عارف علوی کی ملاقات عمران خان سے ہوئی۔ یہ 1996 کی بات ہے۔ عمران خان اس سوچ بچار میں لگے تھے کہ انہیں پاکستان کی سیاست میں آنا چاہیے یا نہیں۔ یہ عارف علوی ہی تھے جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور عمران خان کو عملی سیاست میں لے آئے۔ بقول عارف علوی اس زمانے میں وہ جب بھی عمران خان سے ملتے تو وہ عمران خان کو ایک ہی بات کہتے کہ خان صاحب، اس ملک کی سیاست کو ایک غصیلے مزاج کے شخص کی ضرورت ہے، ایک ایسا شخص جو عوام کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو اپنے غصے کی شکل میں ان حکمرانوں کو دکھائے۔ آپ کو پاکستانی سیاست کا امیتابھ بچن بننا ہوگا۔ عارف علوی کی محنت رنگ لائی اور عمران خان نے ان کے اور چند دیگر افراد کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ پاکستان تحریک انصاف کا آئین ڈاکٹر عارف علوی اور چند دیگر پارٹی رہنماؤں کا تحریر کردہ ہے۔ 1997 میں عارف علوی نے سندھ صوبائی اسمبلی کے لیے ڈیفنس اور کلفٹن کے حلقے سے الیکشن لڑا، مگر وہ ہار گئے۔ 2002 میں عارف علوی نے قومی اسمبلی کی ایک نشست کے لیے بلدیہ کراچی سے الیکشن لڑا، لیکن ایک بار پھر وہ ناکام رہے۔ لیکن عارف علوی نے ہمت نہ ہاری، کیونکہ وہ اس کپتان کی ٹیم میں تھے جس نے زندگی میں کبھی ہار نہ مانی تھی۔ عارف علوی 1996 سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی کا حصہ ہیں۔ یہ کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کے چند نہایت اہم اور خاص رہنماؤں پر مشتمل ہے۔ عمران خان نے 1997 میں عارف علوی کو پاکستان تحریک انصاف سندھ کا صدر نامزد کر دیا۔ 2001 میں عارف علوی پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ 2006 سے 2013 تک آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کے طور پر فرائض سر انجام دیے۔ 2013 کے الیکشنز میں عارف علوی NA 250 سے قومی اسمبلی کی نشست ایک بھاری اکثریت سے جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان اور ڈاکٹر عارف علوی کی پاکستان کی سیاست میں جدوجہد ایک جتنی پرانی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ 2013 کے الیکشنز کے بعد پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی پارٹی بن کر ابھری۔ اسی الیکشنز میں عارف علوی نے اپنی پہلی قومی اسمبلی کی نشست بھی جیتی۔ عمران خان اور عارف علوی کو اس مقام تک پہنچنے میں 18 سال لگ گئے اور اب 22 سال بعد عمران خان وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ پاکستان کے 3 صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ آنے والے صدارتی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے ڈاکٹر عارف علوی کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ بقول عمران خان، صدر پاکستان کے عہدے کے لیے ڈاکٹر عارف علوی سے زیادہ بہتر کوئی نام نہیں۔ عمران خان یہ بات جانتے ہیں کہ سیاست کی ہر اونچ نیچ میں ڈاکٹر عارف علوی نے ان کے اور پارٹی کے ساتھ اپنی وفاداری نبھائی ہے، خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے شروع کے دن ہوں یا پھر دھرنے کے دن جب پاکستان تحریک انصاف کا ہر جگہ مذاق بنایا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے لیڈر عمران خان اور اپنی پارٹی کا ہر جگہ بہترین انداز میں دفاع کیا۔
اس بات کے کبھی امکان ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی آسانی کے ساتھ صدارتی الیکشن جیت جائیں گے اور پاکستان کے اگلے صدر نامزد ہوں گے؟ دوستو، کیا آپ ڈاکٹر عارف علوی کو صدر پاکستان کے طور پر قبول کریں گے یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔